الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیانات جمعہ میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی ایمانی کیفیات کا، جن میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین کیفیت ایک مومن کی ایمانی زندگی کی یہ ہے کہ اسے ہر گھڑی اپنے اللہ کے قرب کا احساس اپنی زندگی میں محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے قرب کا احساس قرآن و سنت کی نورانیت کے حاصل ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ کہا جائے کہ قرآن و سنت کی نورانیت کے بغیر
کسی ایمان کے دعوے دار کو اللہ کا قرب مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کے قرب کے احساس کا ایک مومن کو ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک صاحب ایمان ہر اس موقع پر اللہ کی فرما برداری کو یقینی بناتا ہے جہاں اسے اللہ کی فرما برداری سے غافل کرنے کا ماحول ہو۔ اللہ کی فرما برداری سے غفلت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تک سفر چلا جائے۔ غافل ہوتے 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 ایک موقع یہ آتا ہے کہ بندہ گناہوں کے ارتکاب کی طرف چل پڑتا ہے۔ منکرات کا ارتکاب یہ اسی بندے کے ہاں ہوتا ہے جسے اپنی زندگی میں اپنے رب کے قرب کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بندہ منکرات کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب، اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ دو دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی بڑی رسوائی والی ہے اور ان کا انجام بھی آگ میں ڈلنا ہوگا، جہنم ان کا انجام ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا، منہ موڑا، وہ جان لے کہ ایسے منکرات کے مرتکب کو اللہ بڑے سخت انجام کے ساتھ اس کا سامنا کروانے والے ہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری، ایک فرما بردار کو اللہ کے قرب کا احساس ایمانی زندگی میں راحت عطا فرماتا ہے،
اطمینان ایک مومن کو اللہ کی فرما برداری میں حاصل ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت گزاری میں قلبی سکون اور چین حاصل ہوتا ہے، نفسانی خواہشوں کی شکست ہوتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری کی ایک مومن کی زندگی میں جیت ہوتی ہے۔ جب نفسانی خواہشیں شکست کھانے لگے اور اللہ کی فرما برداری کا رویہ ایک مومن کی زندگی میں فتح سے ہمکنار ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مومن بندہ ہے جس سے اپنی زندگی میں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ میرے وہ وعدے جو میں اپنے رب سے کروں اور پھر وہ وفا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب سے کیے ہوئے وعدوں کا ٹوٹ جانا، بار بار ایک جرم کرتا ہوں اور اس کے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، جس کو توبہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں۔ اگر میرا وعدہ ٹوٹ جائے اور میں پھر گناہوں کا مرتکب بننے لگوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے قرب کا احساس ابھی حاصل نہیں ہوا۔ جس دن میں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی ان وعدوں کی وفا کی محنت میں گزاری، تو یہ وہ زندگی کا لمحہ ہوتا ہے جب میرے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں وہ مومن بندہ ہوں جسے اپنے رب کے قرب کا احساس ہو گیا ہے۔ احساس قرب الہی مجھے سچا فرما بردار بناتا ہے اللہ کا، معبود کا قرب مجھے پیغمبر کا سچا تابعدار بناتا ہے، معبود کے قرب کا احساس مجھے معاملات میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے ساتھ ساتھ اپنا جھکاؤ کھرے کی طرف کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے قول و عمل میں سچائی کا نمائندہ بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے لین دین میں امانت و دیانت کا نمونہ بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے دوستیوں میں باوفا بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے تجارت میں حلال کی محنت کرنے والا بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے رشتوں کی توقیر، عزت و احترام، چھوٹے بڑے کی تمیز کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے حقوق العباد کی ادائیگی میرے لیے آسان بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس میرے سجدوں کو حقیقی سجدہ بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس میرے صدقوں کو سچا صدقہ بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس میری لڑائیوں کو جہاد بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس میری معافیت دینے کے عمل کو
ایثار و قربانی بناتا ہے، اور اللہ کے قرب کا احساس میری جرت مندی کو، میری شجاعت و بہادری دین اسلام کے لیے وہ بناتا ہے، اور اللہ کے قرب کا احساس مجھے پیغمبر کے تابعداروں کا سچا تابعدار بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے پیغمبر کے اصحاب کا سچا تابعدار بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے اولیاء کا پرستار بناتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے حق کی نمائندگی کا مقام دیتا ہے، اور اللہ کے قرب کا احساس مجھے قرآن کا سچا عاشق بناتا ہے۔ یہ وہ فوائد ہیں جو مجھے قرب الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے قرب کا احساس مجھے مبارک ذکر میں لگن عطا فرماتا ہے، یعنی قرآن۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے جرت گفتار عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس حق گوئی کے مقام و مرتبے پر مجھے فائز کر دیتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس ملامتوں کی پرواہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حق کی ادائیگی میں اللہ کے قرب کا احساس مجھے ہر حال میں اپنے رب کی بندگی پہ قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس مجھے رب کو بھولنے نہیں دیتا۔ اللہ کے قرب کا احساس خوشیوں میں مجھے میرا رب یاد رکھواتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس غمیوں میں مجھے میرا رب یاد رکھواتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس تجارت میں مجھے میرا رب یاد رکھواتا ہے۔ اللہ کے قرب کا احساس ہر لحظہ ہر لمحہ مجھے میرا رب یاد رکھواتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن کو رب یاد رہے تو پھر رب کی رحمتیں بھی اس بندہ مومن کو اپنی پناہ میں لیے رکھتی ہیں، اور رب کی رحمتیں مل جائیں اور اللہ کا قرب مل جائے، رب کی رحمتیں اللہ کے قرب کی یقینی صورت بن جاتی ہے۔ اور جب رب کی رحمتیں مل جاتی ہیں پھر مجھے شوق شہادت دامنگیر ہو جاتا ہے، اور میں اپنی حق کوئی سے اپنی شہادت کے منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہوں۔ اور پھر چلتے 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 ایک موقع وہ آتا ہے کہ میں اپنی جان بھی اپنے رب کی قرب کے احساس کی لذت سے اس کے حضور پیش کرتا ہوں، اور ابھی لہو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تو میرا رب مجھے بہشتوں میں عالی شان مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلان ہونے لگتا ہے قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قولی شہادت سے یعنی زبانی گواہی سے میرا یہ ایمانی سفر شروع ہوتا ہے، جس میں مجھے اللہ کے قرب کی منزل کو حاصل کرنا ہے اپنی دنیا کی زندگی میں۔ وہ سفر، اس کا آغاز قولی شہادت سے ہوتا ہے۔ جب تک قولی شہادت عملی شہادت کی شکل اختیار نہ کرے، جب تک قولی شہادت عملی شہادت کا روپ نہ دھارے، تو مجھے وہ منزل قرب الہی حاصل نہیں ہوتی۔ جب میری قولی شہادت عملاً میری عادات میں، میرے معاملات میں نظر آنے لگے، تو پھر میں
اللہ کے قرب کا حقدار بننے لگتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سبحان اللہ. اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آسمانوں کو اس نے اپنے کلمہ کن سے بنا کے آسمانوں کی تخلیق کو اپنی توحید کا گواہ بنا دیا. آسمان اپنی خلقت میں اس بات کی گواہی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ معبود صرف اکیلا اللہ. فضاؤں کی تخلیق اس بات کی گواہی بن گئی کہ لا الہ الا اللہ. زمینوں کی تخلیق اس بات کی گواہی بن گئی کہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے. تو اللہ کی گواہی کے اظہارات کیا ہے؟ اللہ آپ تو آ کے نہیں کہہ رہے کہ میں معبود ہوں، اس کا کام بول رہا ہے، اس کی تخلیق بول رہی ہے. ان بھی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آسمان گواہی بن گیا کہ لا الہ الا اللہ. فضائیں گواہی دے رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ. آسمان گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. پہاڑ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. بر و بحر گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. موسم گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. موسم سرما گواہی دے رہا ہے لا الہ. جی کوئی موقع زندگی میں ایسا نہیں ہے جو اس گواہی سے خالی ہو، اور یہ ماحول نہ بنے کہ مجھے اپنے رب کے قرب کا احساس دامنگیر ہونے لگے. جی موسم گرما گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ.
ڈوبتا ہوا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ڈوبتا ہوا بندہ کنارے لگا تو گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. سمندروں کی لہروں کا موج زن ہونا گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. رات کو اندھیرا گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. سورج کی روشنیاں گواہی دے رہی ہیں لا الہ الا اللہ. چاند کی روشنیاں گواہی دے رہی ہیں لا الہ الا اللہ. ستاروں کی یہ روشنیاں گواہی دے رہی ہیں لا الہ الا اللہ. پتھروں کا وجود گواہی دے رہا ہے یہبط من خشیت اللہ لا الہ الا اللہ. جی اللہ اللہ. جی دریاؤں کی روانی گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ. جی نہروں کی روانی گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ. فرشتوں کا وجود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. رسولوں کی آمد گواہی بن رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. انبیاء کی آمد گواہی بن گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ. جی اللہ اللہ. یتیموں کا عزت پانا گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. پھنسے ہوں کا بھی آسانیوں میں چلے جانا گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. کائنات کا ہر گوشہ گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ گواہی چل رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ان گواہیوں میں میرے لیے ماحول بنایا گیا ہے کہ میں جسے تلاش کرنے نکلا ہوں اس کی تلاش میرے لیے آسان ہو جائے. جس کو میں تلاش کرنے نکلا ہوں اس کو پانا میرے لیے آسان ہو جائے. اللہ اللہ سبحان اللہ. میری جستجو یہی ہے کہ میں اس کو تلاش کروں. میری تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اس کو تلاش کروں اور میری تخلیق کے کوئی مقاصد نہیں. اللہ اللہ. مجھے اپنی زندگی میں اپنے رب کو تلاش کرنا ہے. یہ ہے میرا زندگی کا مقصد اور تو کوئی مقصد نہیں. کس کو تلاش کرنا ہے؟ جی جی اللہ اللہ. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے جھوٹ سے میری جان نہیں چھوٹ سکتی. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے بے حیائی سے میں بچ نہیں سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے حرام کے لقموں سے میں بچ نہیں سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے حرام کاری سے میں بچ نہیں سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے میں پیغمبروں کی تابعداری کر نہیں سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے مجھے قرار نہیں مل سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے مجھے سکون نہیں مل سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے مجھے اطمینان نہیں مل سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے مجھے سرور زندگی نہیں مل سکتا. جب تک مجھے میرا رب نہ ملے میرا جھکنا عبادت نہیں بنتا. جب تک مجھے
میرا رب نہ ملے میرا سجدہ عبادت نہیں بنتا، جب تک مجھے میرا رب نہ ملے میرا نظر و نیاز دینا عبادت نہیں بنتا، جب تک مجھے میرا رب نہ ملے میرا کوئی بھی عمل خیر نہیں بنتا۔ جس دن مجھے میرا رب مل گیا میری زندگی کا ہر لمحہ خیر سے عبارت ہو گیا۔ رب بھی تو نہیں مل رہا، یہ جو سکون زندگی میں ختم ہے، یہ جو پریشانیوں کا شکنجہ اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے انسانی زندگی میں، یہ مثالیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، اور بس جی پردے ہی پہ جے کپڑا چکو دے اپنے ہر بندے ہی انجے شاہ صاحب کپڑا چکو دے اپنے ٹھیٹ ننگا ہوتا ہے۔ جی جی اللہ اللہ تاجر سے پوچھو تو وہ اپنا رونا رو رہا ہے، وکیلوں سے پوچھو تو وہ پریشان، ذمہ دار سے پوچھو تو وہ پریشان، ڈاکٹروں سے پوچھو تو وہ پریشان، انجینئروں سے پوچھو تو وہ پریشان، ملاؤں سے پوچھو تو وہ پریشان، خطیبوں سے پوچھو تو وہ پریشان، پیروں سے پوچھو تو وہ پریشان۔ اس بگول سے کچھ نہیں فول ہے، نیڑے لگے ہی پتہ لگتا ہے۔ اللہ اللہ جی سبحان اللہ، ڈاکٹر بن گیا جی اللہ اللہ کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن پریشانیاں بڑھ گئی جی، بچہ جی ڈگری لے لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پریشانیاں اور بڑھ گئی، دکان مل جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، دکان مل گئی پریشانیاں نہیں مکیاں، پتر باہر ٹر گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں نہیں مکیاں، بیٹیاں پیا لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جی مسئلہ اور بہتا بد گیا جی جی اللہ اللہ امیاں جی دنیا کی کامیابیاں مسئلے حل نہیں کر سکتی، نہ 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 دنیا کی ڈگریاں اطمینان نہیں دے سکتی، بے چینیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتی، زمینوں کا مل جانا جی بے چینی کا خاتمہ نہیں بن سکتا، بیٹوں کا کامیاب ہو جانا بے چینی کا خاتمہ نہیں بن سکتا، جی جی کاروبار کا اسٹیبلش ہو جانا یہ پریشانی کا خاتمہ نہیں بن سکتا، پریشانی کا خاتمے کا ایک ہی حل ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے۔ ڈگری مل گئی ہے رب نہیں ملا، دکان مل گئی ہے رب نہیں ملا، زمین نہ مل گئی یعنی اللہ جی اللہ اللہ ہم سب کو ایسا مومن بنا دے جس کو ہر وقت اپنے رب کے قرب کا احساس ہو، تبھی سکون ہے زندگی میں۔ اللہ اللہ جی سبحان اللہ جی الذین آمنوا، قرآن مجید نے نشاندہی کی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، بڑی آسان عربی ہے نا یہ قرآن مجید کی، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح نیک اعمال کیے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، جو جنہوں نے مان لیا
کہ معبود اکیلا. بولیے سارے کون؟ جنہوں نے شہادت دے دی کہ معبود اکیلا اللہ، وعملوا الصالحات، اور اپنی اس قولی شہادت پر اپنے رب کے فرما بردار بن گئے. اور گل جڑی کی تھی نے انہوں نے نبھایا نہیں. ایسے کام کیے جن سے قولی شہادت میں عملی شہادت کا رنگ نظر آنے لگا. جی سبحان اللہ. آمنو آمنو آمنو. سبحان اللہ کا ایک بڑا خوبصورت نقصان. جی جی اللہ اللہ، جی سبحان اللہ. مومن بندہ باپ تو مانتا ہے لیکن اس کا سجدہ نہیں کرتا. مومن بندہ ماں کو ماں مانتا ہے لیکن اس کا، بولیے وہ سارے مل کر بولیں کیا، اس کا سجدہ نہیں کرتا. یہ جو ماننے کا کردار ہے میری زندگی میں، یہ تو کئی مرتبہ من گئے پھر اسی تھوڑے نال تعامل کیتا ہے. ماننا تو وہ بھی ہوتا ہے. ہوں یقین آیا جے کہ اسی تھوڑے کو خیر خواہ وہاں بھی بندہ کچھ نہ کچھ مانتا ہے. اللہ اللہ. جی متنازع امر ہو، اس میں الزامات ہوں اور پیٹیشنر مان نہ رہا ہو تو ڈیفینڈر اپنے دلائل دے کر منواتا ہے کہ ٹھیک ہے من گئے کہ میں نہیں یہ کیتا کام، تو ماننا تو وہاں بھی ہوتا ہے. جی اللہ اللہ. جی مومن بندہ ماں کو ماں مانتا ہے لیکن سجدہ نہیں کرتا. لیکن وہ سارے بولے نا کیا، مجھے رب کو ماں کی طرح نہیں ماننا. یہ تھوڑا فرق ہے آمنو میں. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. یہ مومن بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کو ماں مانتا ہے لیکن اس کے سامنے اس کی عبادت نہیں کرتا. چلیے سجدے کو بدلتے ہیں لفظ کو بات سمجھ آ جائے. جی اس کی عبادت نہیں کرتا. باپ کو باپ مانتا ہے، اس کی جوتیاں اٹھاتا ہے، اس کی خدمتیں کرتا ہے، اس کی ٹانگیں دباتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے. وہ کہے یہاں شادی کر لو تو مان لیتا ہے، وہ کہے یہ کاروبار کرو تو مان لیتا ہے، وہ کہے اپنے جائز بدلے چھوڑ دو تو میں مان لیتا ہوں. اللہ اللہ. باپ کو مونس مانتا ہوں، شفیق مانتا ہوں، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. یہ مومن بندہ استاد کو استاد مانتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا. مومن بندہ ولیوں کو ولی مانتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا. مومن بندہ شہیدوں کو شہید مانتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا. مومن بندہ نبیوں کو نبی مانتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا. مومن بندہ رسولوں کو رسول مانتا ہے، ان کی عبادت نہیں کرتا. مومن بندہ رب کی لگائی ہوئی لائنوں میں موجود رشتوں کو مانتا ہے، اولو الارحام کو مانتا ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان اللہ. لیکن مومن بندہ رب کو مانتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے. رب کو مانتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. رب کو مانتا ہے، اسے مشکلوں میں مشکل کشا مانتا ہے. رب کو مانتا ہے، اسے حاجت روا مانتا ہے. رب کو مانتا ہے، اسے فریاد رس مانتا ہے. رب کو مانتا ہے، اسے عزتیں دینے والا مانتا ہے. رب کو مانتا
مانتا ہے اسے موت و حیات کے فیصلے کرنے والا مانتا ہے، رب کو مانتا ہے، نفع نقصان کا مالک مانتا ہے، رب کو مانتا ہے اسے عالم الغیب مانتا ہے، رب کو مانتا ہے اسے عزت دینے والا مانتا ہے، رب کو مانتا ہے ہر جگہ موجود مانتا ہے، رب کو مانتا ہے ہر جگہ حاضر مانتا ہے، رب کو مانتا ہے ہر جگہ ناظر مانتا ہے، رب کو مانتا ہے اپنے دل میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے اپنی نظر میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے آسمانوں میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے فضاؤں میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے زمینوں میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے خوشیوں میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے غمیوں میں مانتا ہے، رب کو مانتا ہے اڑتے ہوئے مانتا ہے، رب کو مانتا ہے بیٹھے ہوئے مانتا ہے، رب کو مانتا ہے ڈوبتے ہوئے مانتا ہے، رب کو مانتا ہے پار لگتے ہوئے مانتا ہے، رب کو مومن مانتا ہے ہر حال میں مانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنو سبحان اللہ۔ جی مطلب ویلے نہیں منیا، ہر ویلے منن والا ہوے آمنو۔ کیا؟ ہر ویلے منن والا، کیا کہنے؟ ہر حال میں، ہر حال میں رب کو ماننے والا وہ ہے مومن۔ وہ کیا ہے؟ بولیے جی کیا ہے وہ؟ ہر حال میں رب کی ماننے والا۔ حضرت شاہ جی کہتے ہیں رب، شاہ جی کہتے ہیں آمنو کا معنی ہے والد گرامی رب کو ماننے سے کام نہیں بنے گا، رب کی ماننے سے بات بنے گی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں معبود اکیلا۔ بولیے سارے کون؟ یہ قولی شہادت قرب کے سفر کے لیے، جو اللہ کے قرب کی طرف سفر ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہے قولی شہادت۔ اگر قولی شہادت توحید میں ہی خلل ہے تو دعوی قرب بکواس اور جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے، جو بھی کچھ اس کو کہہ لیجئے۔ اگر قولی شہادت میں خلل ہے تو دعوی قرب الہی دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، جاہل عوام کو لوٹنے کا ڈھنگ ہے، اور کچھ نہیں۔ نا 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 نا، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بولیے سارے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا، بولیے ولی ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ بولیے اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا، سارے بولیے کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی دوست ہے۔ یہاں ولی کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب بندہ، سنیے جملہ، اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا ولی ہوتا۔ سارے مل کر بولے تو میں آگے بڑھوں۔ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا، سارا مجمع بولے اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا، سچا نمازی اللہ کا۔ بولیے ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے کان میں سرگوشی کرنے لگتا ہے، یعنی قرب سے استعارہ ہے، کنایا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اس لیے تو کہا نا ہم مصیبت میں بن جاؤں، بڑا خوبصورت پہلو اجاگر کرنا
اللہ نے توفیق دی تو کروں گا میں کہ مقرب بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن ایک بات آ گئی ہے نماز کے حوالے سے، تو وہ بھی سنیے جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میاں پھنس گیا، مصیبت آ گئی، بیماری نے نہیں جان چھوڑی جی، دیگر پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، مال کی پریشانیاں، زمینوں کی پریشانیاں، رشتہ داروں کی پریشانیاں، دشمن سے دشمنی کی پریشانیاں، خوف ہی خوف، پریشانیاں پریشانیاں، کہ مکڑ دیا شہر نے گل جا۔ قرآن نے کہا شہر نے کچھ نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ تو کہیے، ہاں جی اللہ اللہ۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آ گئی سامنے، وہ بھی سنیے۔ سورہ دہر، سورہ دہر کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے 29واں پارہ۔ کیا کیا نہ چھڑیے، قل انما ادعو ربی، توجہ سے سنیے گا یہ جو بات میں نے کہ شاہ رد گل جاتے، پھر میں نے کہا سیٹ صاحب آئے ہو تو میرے وقت ذرا توجہ کریو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب یہاں میری بات سمجھے، لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ مردے، آپ نے منظر دیکھا ہے کہ بندہ زندہ ہے، قریب بھی ہے، صرف اس کی توجہ نہیں، صرف اس کی توجہ ہٹے تو قرب بھی سبب ہو تو سماعت نہیں ہوتی، توجہ ہٹے قرب کا سبب بھی ہو تو سماعت نہیں ہوتی۔ تو سماعت کے لیے جو بنیادی سبب ہے وہ ہے زندگی۔ کیا ہے؟ چھوڑیے یہاں پھنس جاؤں گا پھر، یہ تو لمبا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ کہیں آگے بڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کل گیا تھا پرسوں، والد صاحب کی طبیعت ذرا کمزور ہے، دعا بھی کیجیے، ڈاکٹر کے پاس، بڑے ہمارے پیارے ساتھی ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے کہنے لگے، میں دوستوں کو کہتا ہوں یار جمعے کا دن دین سیکھنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ایک تازگی ہو جائے، ایمان کو ایک طاقت مل جائے۔ جمعے والے دن بھی آپ لوگ بے پرواہی کرتے ہیں اور بس اتنا ہی کہ نماز دے پہلے جا کے رل جائیے، کپڑے پائیے، خوشبو ششبو لائیے، چھٹی منائیے۔ نا 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 نا، میاں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، یہ بھی تو بڑی پریشانی ہے نا۔ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ اللہ دنیا دارا دے بل گیا تو کھائی تو کھا کی جی، سرمایہ داروں سے ملنے کا موقع ملا ہے تو نتیجہ نکلے ہے فراڈ ہی فراڈ۔ کی نتیجہ نکلے اللہ اللہ چودھری نو ملیا تو کھائی تو کھا جی، اللہ اللہ سرداراں نو ملیا جی دھوکا ہی دھوکا، وزیراں نو ملیا دھوکا ہی دھوکا، مشیروں کو ملا فراڈ ہی فراڈ، وزیروں کو ملا فراڈ ہی فراڈ۔ میں نے سوچا ملاؤں کو ملتا ہوں، میں نے سوچا اماموں کو ملتا ہوں، میں نے سوچا خطیبوں مولویوں پیروں درویشوں کے لبادوں والوں کو ملتا ہوں، وہاں جاؤں تو وہاں رویہ بدل جائے گا، لیکن ہوا یہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر گئے، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ انہوں نے ریٹ رکھے نے،
جی سبحان اللہ، درویشی کے لبادے والا مدرسے کے چندے کے بغیر لفٹ نہیں کراتا ہے، درویشی کے لبادے والا نذرانے کے بغیر بات نہیں سنتا، درویشی کے لبادے والا جی جی اپنے مطلب کے بغیر جی اللہ 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 جی، اور اس سے بڑا درویشی کی عیاری کیا ہوگی؟ اللہ 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 کہ درویشی کا لبادہ اوڑھنے والا اس کا کام تھا لوگوں کو بتائے میں نفع نقصان نہیں دے سکتا، نفع نقصان دینے والا اکیلا۔ یہ بات اس درویش فراٹیے نے نہیں بنائی، اور لبادہ درویشی کا اوڑا ہوا جی، اس کا کام یہ تھا لوگوں کو بتائے حلال و حرام کی تمیز، اس کا کام تھا لوگوں کو بتائے جی شرک کے مضمرات، لوگوں کو بتائے توحید کے فوائد، لوگوں کو بتائے سنت کے فوائد، لوگوں کو بتائے پیغمبر کا رضا، لوگوں کو بتائے قرآن کا رضا، لوگوں کو بتائے عزت و ذلت کا مالک اکیلا۔ جب کبھی مجھے درویشوں سے ملنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے کر لینے، حضرت صاحب نے کر لے انتظام، نا 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 نا، ساری کائنات کے سچے درویش، توجہ سے سنیے پھر آگے بات پڑھاؤں، ساری کائنات میں سچے اللہ والے سبحان اللہ جی فرش سے لے کر عرش تک اپنے مرتبوں میں اوپر نیچے اکٹھے ہو جائے، اور مقابلے میں آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرتبے میں سامنے آئے، ساری کائنات کے سچے درویش میرے رب کے محبوب کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ جی، سارے سچے اولیاء میرے محمد کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ، سب اولیاء ان کا مقام صاحب قرآن سے نیچے، سب انبیاء ان کا مقام صاحب قرآن سے نیچے، سب اولیاء ان کا مقام صاحب قرآن سے، بولیے سارے، سب صدیقوں کا مقام جی اللہ اللہ محبوب کبریا سے نیچے، اللہ اللہ سب عبادت گزار محبوب کبریا سے نیچے، سب تقوی والے محبوب سے نیچے، سب حسنوں والے محبوب سے نیچے، سب سچائیوں والے محبوب سے نیچے، سب کرامتوں والے محبوب سے نیچے، سب شرافتوں والے محبوب سے نیچے، سب کتابوں والے محبوب سے نیچے، سب انبیاء قرآن کے قاری کے قدموں کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ وہ کائنات میں اللہ کے بعد جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ 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 سبحان اللہ، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، امام الاولین جناب محمد الرسول اللہ، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ، المزمل جناب محمد الرسول اللہ، المدثر جناب محمد الرسول اللہ، رب کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، جو چلے تو رب کہتا ہے میری رحمت ان کے ساتھ چلتی ہے، جو بولے
تو رب کہتا ہے میری رحمت بول رہی ہے، جو تولے تو رب کہتا ہے میری رحمت نمایاں ہے، جی جو بیان کرے تو رب کہتا ہے میری رحمت اتر رہی ہے، جو امام بنے رب کہتا ہے میری رحمت اتر رہی ہے، اللہ اللہ جو فاتح بنے تو رب کی رحمت اترتی ہے، جو مجاہد بنے تو رب کی رحمتیں اترنے لگتی ہیں، اللہ اللہ جن کی زندگی ہر لحظہ رب کی رحمتوں کا ایک نمایاں اظہار ہے، وہ کہہ رہے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہہ دیجئے میرا پیغمبر سوائے اس کے نہیں کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، انما ادعو ربی اللہ اللہ میں پکارتا ہوں اپنے اللہ کو، میں کس کو پکارتا ہوں؟ جی سنیے کس کو پکارتا ہوں؟ اللہ 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 ان صلاتی و نسکی و محیایا، جو آیت میں نے آپ کی نظر کرنی ہے وہ سنیے گا، یہ اس کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے لوگا میری نماز اللہ کی پکار، میری نماز کس کی پکار؟ میری نماز میرے اللہ کی پکار، میری قربانی اللہ کی پکار، میری زندگی اللہ کی پکار، میری موت اللہ کی پکار، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں پکارتا ہوں تو اکیلے اللہ کو، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں سمجھتا، سبحان اللہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، نا رہی بات میرے مقام و مرتبہ کی تو وہ بھی سن لیجئے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں محمد بھی تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا، بولیے درویشوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، اللہ اللہ اللہ، ہم یہ پریشانی میں پھنسا ہوا ہے تو پھر سن، انہوں نے تجھے کچھ نہیں دینا، اللہ 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 اللہ، میرے قرب کی منزل تیری مومن کی منزل ہونی چاہیے، اللہ اللہ سجدے کر رہا ہے میرے قرب کو تلاش کر، صدقے دے رہا ہے میرا قرب تلاش کر، نیکیاں کر رہا ہے میرا قرب تلاش کر، سبحان اللہ، جی پریشانیوں میں ہے میرا قرب تلاش کر، خوشیوں میں ہے میرا قرب تلاش کر، معاملات کر رہا ہے میرا قرب تلاش کر، جی حسن بانٹ رہا ہے میرا قرب تلاش کر، لڑائیاں لڑ رہا ہے میرا قرب تلاش کر، الفتیں بانٹ رہا ہے میرا قرب تلاش کر، جی سبحان اللہ، کوئی لمحہ بھی مومن کی زندگی کا رب کے قرب کی تلاش سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کیسے تلاش کروں؟ تو جواب آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نے مانا ہے مجھے تو پھر اس ماننے پہ ڈٹ کے رہنا، جو منو منیا ہی کہ میں سب کچھ ہاں تو پھر اس گل نو خراب نہ کری، صبری ڈٹ جائیے دیتے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا مشکل کی گھڑیوں میں، نہ جو منو منیا ہی تے حرام دی کمائی رلا کے
اپنا صبر خراب نہ کری جے منو منے زنا کر کے صبر خراب نہ کری جے منو منے جی اللہ اللہ شرابوں پی کے صبر خراب نہ کری جے منو منے تے شرک کر کے اپنا صبر خراب نہ کری جے منو منے تے قرآن دی مخالفت کر کے اپنا صبر خراب نہ کری تیری منزل ایمانی زندگی دینا میرا قرب ہے جے تینوں وہ مل گیا تے تیریا موجہ ہی موجہ. ایک مومن کی منزل اللہ کا قرب ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ سبحان اللہ. استعینوا بالصبر، ڈٹ جا ڈٹ جا. مدد مانگو مومنوں مجھ سے ڈٹ کر، سچائی پہ ڈٹ کر، شہادت کی توحید کی شہادت کی سچائی پہ ڈٹ کر، قرآن کی عظمتوں پہ ڈٹ کر مجھے مانو اور مجھ سے مانگو مددیں. اللہ اللہ استعینوا. اگلی آیت اللہ کے قرب کی نشاندہی. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. او مومن بندہ اللہ سے مدد مانگ. اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ 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 نہ. کوئی پیر مدد نہیں کر سکتا، کوئی فقیر مدد نہیں کر سکتا، کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا. نہ 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 نہ. کوئی صحابی مدد نہیں کر سکتا، کوئی تابعی مدد نہیں کر سکتا، کوئی صحابی مدد نہیں کر سکتا، کوئی وہابی مدد نہیں کر سکتا، کوئی سنی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بدعتی مدد نہیں کر سکتا. نہ نہ نہ. مدد کرنے والا اکیلا. جی. ومن نصر الا من عند اللہ. مدد کس کی؟ بولیے کس کی؟ جی جی وہ مدد کرنے والا. اس نے مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے اپنے بندے کی مدد کی اور کر کے دکھایا. کس نے دکھایا؟ جی جی سبحان اللہ. جی اپنے بندے کی اس نے دریا کی لہروں میں دیواریں بنا کے مدد کی اور کر کے دکھایا. اس نے کنویں میں گرے ہوئے اپنے بندے کی مدد کی، اسے تخت پہ بٹھایا، کر کے دکھایا. سبحان اللہ. اور کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. اس نے اپنے بندے کی مدد کی جی. اسے کشتی میں بٹھایا. اسے بولیے اشارے سمجھیے. میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت شاہ جی تشریف نہیں لے، دعا بھی کریں اللہ ان کو صحت دے. وہ آ جاتے ہیں تو میں پھر کوشش کرتا ہوں جلدی ختم کروں. چلیے 2 منٹ اور دیجیے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. اونچی بولے سبحان اللہ. یہ سارے بڑے پیارے ساتھی مواحد جو جمعے میں شوق سے آ جاتے ہیں کہ چلیے بیان کا کچھ نہ کچھ حصہ سنیں. سب کہے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لوگوں مدد کرنے والا اکیلا. سارے بولے کون؟ ضرب لگایا کرے اللہ کے نام کی تاکہ پتہ چلے. جی اللہ اللہ. کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے والا اکیلا. کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے والا اکیلا. کوئی صحابی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے والا اکیلا اللہ. مددگار اکیلا. جی جی سبحان اللہ. مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا بندہ آواز دے رہا ہے اللہ کوئی مددگار نہیں تیرے سوا. لا الہ لا الہ الا انت. سبحان اللہ. کہیں نا سبحان اللہ. یا تو پھر لفظ بھی آگے سبحانک کے آتے ہیں.
جو وجد ایمانی کا اظہار جب ہوتا ہے نا کبھی انسان کی زندگی میں، تو وہاں پر سبحان کے لفظ سے ایمانی وجد ظاہر ہوتا ہے. سبحان اضطراب جو بڑھتا ہے مولانا، جب مانگنے میں اپنی کمزوری بے چینی بڑھ جاتی ہے، منو ہاتھ پوا اللہ میں پھنس گیا ہوں، میرا کچھ نہیں پہ بڑھتا، تو آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، جہاں کہیں مضطر اپنی بات پیش کرتا ہے تو وہ سبحان کے لفظ سے اپنی التجا کی ابتدا کرتا ہے. اسی لیے میں نے اگلے دن جنازہ پڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کہا جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا رکھ دی گئی. کیا رکھ دی گئی؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا رکھ دی گئی؟ جی. تو جنازے میں اپنی بے بسی ہے. کوئی چودھری کھڑا ہے وہ بھی بے بس ہے، وارثوں کی ماں واپس نہیں لوٹا سکتا. کوئی نبی کھڑا ہے وہ باپ واپس نہیں لوٹا سکتا. کوئی انجینئر کھڑا ہے وہ بے بس ہے. کوئی بادشاہ کھڑا ہے وہ بے بس ہے. کوئی زمیندار کھڑا ہے وہ بے بس ہے. ہر کوئی وارثوں کو کہہ رہا ہے میاں اللہ دی مرضیاں میں کچھ نہیں کر سکتا. جڑے ویلے وارث ہر پسو لاجواب ہو گیا کہ انہیں ہاتھ بن گئے، اپنی بے چینی کہنے لگا سبحانک اللہم، اللہ میں ہر پاسے نا امید ہو گیا ہوں، ان تیرا ہی بوا بچ گیا. اس سے گل سبحان تو شروع کرنا، باقی سارے میرے سمیت کمزوریاں والے نے، تو کمزوریاں تو پاک ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا انت. مددگار کون ہے؟ بات ختم کرتا ہوں. مددگار کون ہے؟ نوجوان بچے آ جاتے ہیں، میں اس لیے کوشش کرتا ہوں، یہ بھی بڑا پرانی توحیدی فیملی کا بچہ ہے، سامنے آج آ کے بیٹھ گیا ہے. میں کہتا ہوں چلیے کچھ بنیادی عقائد جو ہیں وہ سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں بات. سبحان اللہ کہیے. جی سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. دلوں کو مددگار اکیلا. طارق بٹ صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں شاہ جی زور بوتا نہ لایا کرو. ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے، وہ بھی کہتے ہیں تھوڑا زور لایا کر یار. میں کہتا ہوں رب دے سپرد ہوں، رب دی کنٹرول ہے سارا کچھ. سبحان اللہ. اور ایک بھائی جارے میرے دوست بیٹھو کہتے زور لاتا ہی کوئی نہیں، زور لایا کر، تیرے زمانے شاعری زور لاتے ہو سر، تو انجے ہی بس بغیر زور دے وقت گزار دے. اب کیا کریے، کچھ کہتے ہیں لگائیں، کچھ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. جی جی اللہ 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 اللہ. پیر بھی کمزوریوں والا، جی فقیر بھی کمزوریوں والا، دولت مند بھی کمزوریوں والا، باپ بھی کمزوریوں والا، جی جی عالم بھی کمزوریوں والا، وزیر بھی کمزوریوں والا. کبھی آپ میرے ساتھ کمزوریوں والا بولے تو بڑا ردم بنے اور پھر ہم اپنی منزل پر جلدی پہنچیں. سبحان اللہ. جی جی پیر بھی، سارا مجمع بولے پیر بھی کمزوریوں والا، فقیر بھی کمزوریوں والا، باپ بھی، اولاد کمزوری ہے، باپ بھی کمزوریوں والا، بیوی بھی کمزوریوں والے، رشتہ دار کمزوریوں والے، چودھری کمزوریوں والا، منسٹر کمزوریوں والا، مشیر کمزوریوں والا، خطیب کمزوریوں والا. یہ بڑے سے بڑا عبادت گزار کمزوریوں والا. سبحان اللہ. نبی کمزوریوں والے. پھنس جانا علامت ہے اس بات کی کہ یہ کمزوریوں والا ہے. جی اللہ اللہ. زوراور پھنسدا نہیں، کمزوریوں والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نبی نبوت والا، عظمت نبوت ہے. اللہ 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 اللہ. مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے. منصوبہ یہ ہے کہ میں کشتی میں بیٹھوں گا اور پار لگ جاؤں گا، اور پھر یہ جو بد نصیب قوم ہے جو اللہ کی توحید کی بات نہیں سمجھتی، تو چھوڑیے میں کہیں اور جا کر وہ بات سناتا ہوں. خیال یہ ہے. سبحان اللہ. تو قرآن نے پیغام یہ بھی دیا کہ او بندے جو مرضی کرن پہ کرن، تہاڈا کام ہے حق گو. علماء کا کام ہے اپنی گل کردے رہو، تنگ نہ پیا کرو.
یہ کوئی بات ہے؟ بندے نہیں منتے نہ منن. میں نے اپنے نبی کو کہا ہے، پچھلے جمعہ بھی یہ آیت آئی تھی، میں نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بڑی چبھن ہے کہ میں بات قرآن کی کرتا ہوں، لوگ پرواہ نہیں کرتے. کوئی نہیں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. آپ اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت کے بادل برسانا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. مردہ دلوں پہ ہدایت کے لیے قرآنی رحمت کے بارش برسانا تیرے اللہ کا اختیار ہے. کس کا اختیار ہے؟ جی جی. انکا لا تسمع الموتى، تیرے سنانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تھوڑے پنڈ دا شاہ جی دا بیان ہے مرالے دا، میں نے سنا آپ نے بیان کروایا حضرت پیر ضیاء اللہ شاہ صاحب کا. مجھے کسی دوست نے بھیجا، اس آیت کو پہلی مرتبہ میں نے اس انداز میں حضرت شاہ جی والد گرامی کی بیان سنا. انکا لا تسمع الموتى، میرا پیغمبر سونا میں یہ نہیں کہنا کہ تیرے سنان وچ کوئی کمی ہے، نہ حق سنان والے 1.25 لاکھ آئے نے. اللہ اللہ کمیاں پوریاں نہیں سربیاں ہوندیاں. میں تنو قرآن دے کے ٹوریا تے تو کمیاں پوریاں کر دتیا. تو میں اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دعوت مکمل ہو گئی ہے، میرے نبی نے قرآن سنا دیتا ہے. بہت ساری باتیں چھڑ گئی ہیں چونکہ لا تسمع الموتى سمجھانے لگا ہوں. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. یہ میں نے قرآن دیا یتیم کو تو دعوت مکمل ہو گئی. میں نے قرآن یتیم کو دیا، سچائی مکمل ہو گئی. میں نے قرآن یتیم مکہ کو دیا، نبوت مکمل ہو گئی. میں نے قرآن محبوب کو دیا تو سجدہ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. دین مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. تو سنائے تو میں کوئی کسی نو آکھڑ دینا کہ تو حق نہیں ادا کیتا، نا 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 نا. تیرے سنان وچ حق ادا ہو گیا ہے لیکن ہدایت تیرا اختیار نہیں. مردے دے دل دے اتے تو ہدایت دی بارش اتار نہیں سکدا. اس واسطے کہ واللہ الذی ارسل الریاح، ہواواں چلا گئے رحمت دے بدل لیاون والا کلا. اس لیے یہ ابو جہل کا فالٹ ہے، تیرا فالٹ نہیں. جی سبحان اللہ. یہ ابو لہب کا جی فالٹ ہے، تیری کمی نہیں ہے. جی یہ محروم طبقے کا ان کی محرومیاں ہے. اللہ 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 اللہ. جس کسی نے میرے محمد کی دعوت کی تکمیل کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر کے ایمان کا مطالعہ کرے، انہوں یقین آ جائے گا. خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صداق یہ میں پھر کبھی موقع آیا تو میں عرض کروں گا کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. صداق صدیق جی تکمیل دین کی دلیل اول ہے. حیاء عثمان تکمیل دین کی دلیل اول ہے. سبحان اللہ. شجاعت علی تکمیل دین کی دلیل اول ہے. عدالت عمر جی تکمیل دین کی دلیل اول ہے. صحابہ کی ایمان پہ راست بازی دین کی تکمیل کے اظہارات ہیں. اللہ اللہ. تیرے سنانے میں کوئی کمی نہیں. ان محروم طبقات کی محرومیوں کی بات ہے، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ
جی سبحان اللہ، تو نے کیسے سنایا کہ سننے والا صداقت کی معراج پہ پہنچ گیا، تو نے کیسا سنایا سننے والا عدالت کی معراج پہ پہنچ گیا، تو نے کیسا سنایا کہ سننے والا حیا کی معراج پہ پہنچ گیا، تو نے کیسے سنایا کہ سننے والا شجاعت کی تقوی کی معراج پہ پہنچ گیا، تو نے کیسے سنایا کہ حبشے کا غلام جی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے پہ تیار ہو گیا، آسمانوں سے صدائیں آنے لگی، اولئک حزب اللہ، جنہیں نبی کو ڈائریکٹ قرآن سنیا ہے تے سینہ روشن کیتا ہے، اے سارے اللہ دی فوج نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی تیرا مسئلہ ہے وے تینوں رب نہیں پہ لبدا، تیرا مسئلہ ہے وے تینوں تھوڑا بے چین پہ پھرنا ہے نا، تیرا مسئلہ ہے وے بندہ کہ تجھے رب نہیں مل رہا، جس دن تجھے رب مل گیا تیری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی اور منکرات کو ڈکا لگ جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، جب منکرات تیری زندگی سے نکل گئے تو پھر بلے ہی بلے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کیا کروں؟ تو جواب آیا یا ایھا الذین، مولویوں کو کی منگنا ہے اللہ نال گل کر، اور پیراں کو کی منگنا ہے اللہ نال گل کر، اور فقیراں کو کی منگنا ہے اللہ نال گل کر، اور میاں اے بڑے بڑے عبادت گزار انہاں کو تینوں کچھ نہیں لبنا، جو کچھ لبنا ہی تینوں اللہ کو لبے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگ، توحید کی ذرائی پہ پکا ہو جا، اللہ سے مدد مانگ، حالات سنگین ہو جائے پکا ہو جا، مشکلات بڑھ جائے پکا ہو جا، جی صبر کر پکا۔ صبر کا معنی ڈٹ جا، صبر کا معنی سارے بولیے، صبر کا معنی وقت بہت آگے گزر گیا، صبر کا معنی ڈٹ جا، ڈٹ جا، ڈٹ جا، سچائی پہ ڈٹ جا، عدالت پہ ڈٹ جا، صداقت پہ ڈٹ جا، حیا پہ ڈٹ جا، وفا پہ ڈٹ جا، حلال پہ ڈٹ جا، سچائی پہ ڈٹ جا، ایثار پہ ڈٹ جا، معافیت دینے کے رویے پہ ڈٹ جا، حق پہ ڈٹ جا، قرآن کی سچائی پہ ڈٹ جا۔ بالصبر والصلاۃ، تیری منزل اللہ کا قرب ہے جی، اور ڈٹنے کے دوران الصلاۃ، رب کے سامنے جھکتا جا، نمازی بن۔ تو صلاۃ یہاں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی کہ ڈٹنے والوں میں یہ جذبہ جو مخلوق میں اللہ کے دشمن ہیں ان کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ صبر جو ہے وہ شجاعت ایمانی کی علامت ہے، اور صلاۃ اللہ کے سامنے عجز و انکساری سے کنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی استعینوا بالصبر والصلاۃ، حق دی گل ہوئے تو پھر کسی دے سامنے جھکنا نہیں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ، اور میرے سامنے جھک جا، میرے سامنے جھک جا۔ اللہ ان دونوں باتوں سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان دو کموں تو یقینی بنا، میں اللہ تینوں اپنا قرب دے دیاں گا۔ ان اللہ مع الصابرین،